अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास बात करेंगे अफ़गान पनाह गज़ीरों के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो अपना किरदार अदा कर रही है उस हवाले से बात करेंगे और एक बार फिर ज़ल्म खलीलज़ाद की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। इस इल्ज़ाम की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल जो ज़ल्म खलीलज़ाद साहब की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, वैसे ही बिल्कुल एक अफ़गान तालिबान के एक सियासी तौर के ऊपर एक तज्ज़िया निगार है, उनकी जानिब से भी यही बिल्कुल एग्जैक्ट जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है। वो क्या इल्ज़ाम है, उसका पस मंज़र क्या है, ये आज की इस वीडियो में हमने आपके सामने रखना है। तो सबसे पहले अगर हम इसी इल्ज़ाम के ऊपर बात कर लें तो ये आपको मालूम होगा कि जब जो बाइडेन इंतज़ामिया थी तो मुसलसल तवातुर के साथ जब अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा था तो जो बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से इस तमाम सूरत हाल को डील करने के लिए ख़ुसूसी तौर के ऊपर नुमाइंदे जो थे वो ज़ल्म खलीलज़ाद ही थे, जो उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उनके साथ गुफ्तगू भी कर रहे थे और तमाम मामलात को हल करते हुए भी नज़र आ रहे थे। फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब जाती है, तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है और उसके बाद बहुत सारी ऐसी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर शख्सियात होती हैं या फिर ममालिक ओवरऑल तो नहीं कह सकते, लेकिन शख्सियात ही हैं जो ज़ाती तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स करती रहीं कि इमरान खान साहब के ऊपर जुल्म होता रहा नहीं होता रहा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है जिसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ हमारे सामने आई कि उसमें ज़ल्म खलीलज़ाद एक ऐसी शख्सियत है, ज़ल्म खलीलज़ाद साहब, कि उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म किया जा रहा है, ये नाइंसाफ़ी की जा रही है। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको लेकर इल्ज़ाम लगाया कि जो मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से अपना किरदार अदा कर रही है। अब वैसे ही इल्ज़ाम एक बार फिर ज़ल्म खलीलज़ाद साहब की जानिब से पाकिस्तान की रियासत के ऊपर लगाया गया है। वो ये लगाया गया है कि ये जो पाकिस्तान ने सिलसिला शुरू किया है अफ़गान पनाह गज़ीनों को, यानी कि जो है ही अफ़गान शहरी, उन्हें उनके मुल्क भेजा जा रहा है 40 से 44 साल की मेज़बानी के बाद। तो ज़ल्म खलीलज़ाद साहब की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान दर हकीकत अफ़गान पनाह गज़ीनों को नहीं भेज रहा, बल्कि ये अमन दुश्मन है जो बदअमनी के वाक़यात करेंगे अफ़गानिस्तान में जाकर, और पाकिस्तान उन्हें अफ़गान शहरी डिक्लेयर कर कर भेज रहा है ताकि वहाँ पर अपने जो अज़ाइम हैं उन्हें पूरा कर सके। अब बिल्कुल वैसे ही जो ये इल्ज़ाम है और ये ज़ाहिर है ये दरोगोई है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान के सियासी तज्ज़ियाकार है नजीबुर रहमान शुमाल, इनका नाम है नजीबुर रहमान शुमाल, इन्होंने भी यही सेम इल्ज़ाम लगाया जो ज़ल्म खलीलज़ाद साहब लगा रही हैं कि पाकिस्तान दर हकीकत अफ़गान शहरियों को नहीं भेज रहा बल्कि कुछ अमन दुश्मनों को भेज रहा है। और वैसे इल्ज़ाम नजीबुर रहमान शुमाल भी लगा रहे हैं कि बिल्कुल ज़ल्म खलीलज़ाद साहब जो हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान या अफ़गान शहरियों को नहीं भेज रहा बल्कि ये अमन दुश्मनों को भेज रहा है जो अफ़गानिस्तान में आएंगे और अफ़गानिस्तान में बदअमनी के वाक़यात उनमें तेज़ी के साथ इजाफ़ा होता चला जाएगा। अब एक तो मामला ये है कि पाकिस्तान ख़ुद रियासती सतह के ऊपर ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के सामने इस मामले को रख चुका है बल्कि ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा की गवाही है, जो ज़्यादातर अमेरिका ही के ज़ेर असर ये इदारा है, और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये बाकायदा तौर के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से बदअमनी के वाक़यात करने वाले ऐसे अनासर मौजूद हैं और 17 के करीब ऐसी तंजीमें हैं जिनसे ख़ुद बरह रास्त पाकिस्तान को ख़तरा है, और बकिया 20 से 22 या 23 ऐसी तंजीमें हैं जिनसे ख़ित्ते के ममालिक यानी कि चीन, ईरान को भी ख़तरा है और पूरी दुनिया को भी ख़तरात लाहक हो सकते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट थी और ये तमाम अनासर की निशानदेही की गई थी कि ये अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके अंदर ISIS का भी कहा गया था कि ये भी अफ़गानिस्तान के अंदर से बैठकर ऑपरेट कर रही है। अब इन तमाम शवाहिद के बाद जो पूरी दुनिया ख़ुद कह रही है, जो अमेरिका तक तस्लीम कर रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है और पाकिस्तान डोज़र के डोज़र अफ़गानिस्तान को भेज रहा है, अब उसके बरक्स ज़ल्म खलीलज़ाद साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं भाई, अफ़गानिस्तान से कुछ भी नहीं हो रहा, ये जो पाकिस्तान अफ़गान पनाह गज़ीन भेज रहा है ना, ये बदअमनी के वाक़यात वहाँ पर जाकर करेंगे। तो भाई वो तो अफ़गान शहरी हैं, पाकिस्तान तो उनकी मेज़बानी करता रहा है, पाकिस्तान ने क्यों बदअमनी के वाक़यात ये करवाने हैं। लेकिन बहरहाल आपको लगता है कि बौखलाहट का शिकार है, झूठ का सहारा बेदर पे लेते हुए आपको ज़ल्म खलीलज़ाद साहब लेते हुए आ रहे हैं। और वैसे भी
ان کے پہلے بھی بیانات تھے انہیں بھی بے وقت ہی سمجھا گیا اور ابھی بھی بے وقت ہی ٹھہرایا گیا، کوئی اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال جو الزام لگایا گیا اس کی حقیقت جاننا بڑا ضروری تھا، اور وہ حقیقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے اس نیریٹو کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ خطے کے ممالک کی بات کریں تو چین اور ایران اپنے تحفظات افغانستان کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، افغان طالبان کے ساتھ، کہ بھئی آپ کی سرزمین کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو بدامنی کے واقعات کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے۔ پاکستان سے تو کسی نے بھی کوئی کنسرن کا اظہار نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ وہ خبر تھی جس کے اوپر بات کرنی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں افغان پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے وہ سست روی کا شکار کیوں ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو 1 اپریل سے سلسلہ اب تک شروع ہوا کہ کتنے افغان پناہ گزین آئے ہیں، تو انتہا کی نمبر سن کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے، یا پھر کچھ لوگوں کو بڑی حد تک جو لوگ ہیں انہیں مایوسی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ نمبرز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 35 سے 45 ہزار کے قریب ہے، جن میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو انفرادی طور کے اوپر گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خاندانوں کی صورت میں گئے ہیں۔ تو یہ نمبرز آپ کو جو ملتا ہے یہ انتہا کا کم ہے، اور ریاست پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 1.5 سے 2 مہینے کا یہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ افغان پناہ گزین انہیں بھیجنا، تو یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہاں پر میں سب حکومتوں کی بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس حوالے سے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو سب سے بڑی جمعیت ہے اس وقت افغان پناہ گزینوں کی وہ خیبر پختونخوا میں رہ رہی ہے۔ تو گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان کہہ دیا ہے کہ ہم اس پالیسی کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس معاملے کے اوپر کچھ اس طرح سے تعاون کریں گے۔ وفاق کی پالیسی ہے، ریاست کی پالیسی ہے، وہ چاہے تو عمل درآمد کروا لے، ہم اپنی انتظامیہ کو اس طرح سے متحرک نہیں کریں گے، نہ ہی ہم کسی کو جبری طور کے اوپر یا نہ ہی ہم کسی کو گرفتار کر کے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں، ان کی جانب سے مسلسل پالیسی رہی کہ افغان پناہ گزینوں کو ہم نے نیشنلٹی دینی ہے، ہم ان کے ساتھ ظلم بند کر دیں، اور ہمیں یہ چونکہ یہاں پر رہے ہیں، پلے بڑھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو نیشنلٹی دے دینی چاہیے۔ اور اسی بنا کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک نظریاتی طور کے اوپر ایک پالیسی ہے افغان پناہ گزینوں کو لے کر، وہ یہ کہ انہیں واپس نہیں بھیجنا چاہیے، اور اسی کے اوپر کاربند ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں کہ منسیرہ میں بہت زیادہ ہیں، ایبٹ آباد میں بہت زیادہ ہیں، خیبر پختونخوا، پشاور، اس کے مضافاتی ایریاز کے اندر بہت زیادہ ہیں، ابھی تک نہیں جا رہے، کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ اس معاملے کے اوپر سنجیدگی نہیں دکھا رہی، نہ ہی مکمل طور کے اوپر تعاون کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے میں جس کی حکومت ہے وہ ایک اپنے طور کے اوپر پوری ایک ریاست ہے۔ وفاق کہہ سکتا ہے، وفاق جس طرح وفاق کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت سے یہ ریکارڈ مانگا گیا تھا کہ آپ ہمیں یہ ریکارڈ دیں کہ جیلوں کے اندر کتنے افغان پناہ گزین گرفتار ہیں اور وہ کن کن کیسز میں ہیں، کیا کیا الزامات ان کے اوپر ہیں اور کتنے اس میں مجرم ہیں۔ وہ ریکارڈز، وہ معلومات تو دے دی گئی مگر ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا۔ معلومات تو دے دی جاتی ہیں مگر کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت اپنے صوبے کے اندر آزاد ہے۔ تو یہ آپ کو بہت بڑی ایک وجہ نظر آتی ہے خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نمبرز جو خیبر پختونخوا میں رہتا ہے وہ نہیں جا رہا۔ اور اس کے اندر میں ایک بات بتاؤں کہ ہم نے وہاں کے کچھ مقامی رپورٹر سے بھی معلومات لی، کچھ ایریاز پشاور کے ایسے ہیں، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، کچھ ایریاز جہاں پر کچھ افغان پناہ گزین گئے ہیں، اور وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں جب ان سے گفتگو کی گئی کہ آپ افغان پناہ گزینوں کے جانے کے بعد آپ اس معاملے کو، مرحلے کو کیسے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک فائدہ جو ہمیں یہ ہوا ہے کہ گھر کے کرائے بہت زیادہ گر گئے، یعنی جو گھر ہمیں 12,000 روپے کا ملتا تھا وہ اب 6,000 روپے کا ملنا شروع ہو گیا، جو گھر 20,000 کا ملا کرتا تھا وہ ہمیں 10-11,000 روپے کا ملنا شروع ہو گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ایریے سے زیادہ تر جو ہے وہ افغان پناہ گزین گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سہولت جو ہے وہ میسر آ گئی ہے۔ تو یہ ایک کچھ پشاور کے جو لوگ ہیں انہوں نے کسی حد تک بتایا کہ ہمیں اس پالیسی سے جو ہے وہ فائدہ ہوا، لیکن مکمل طور کے اوپر یہ فائدہ نہیں ہو پا رہا، چونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہ وفاق کے ساتھ ہم آہنگ نظر نہیں آتی ہے۔ نمبرز بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ تقریباً 35 سے 45 ہزار کے قریب جو ہے وہ گئے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ بھی سوال آتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ایک بڑی جمعیت ہے، سندھ کے اندر ہے، سندھ کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہاں نہیں؟ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ایکسکلوسیو کچھ انفارمیشن ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ابھی تک جو ہم نے معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے وہ معلومات یہی تک تھی۔ اس کے اندر مزید جو پیش رفت آئے گی اسی پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر
خیال کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔